بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اگلی صاحب بیٹا ہو جائے. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث. روى الإمام مسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا اور نماز کے 4 مقامات پر ابتدا میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کا آغاز کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں تک اٹھانا، اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ عاجزانہ احادیث شریفہ ثابتہ ان کی روشنی میں بات ہو رہی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے بارے میں کچھ گزارشات
عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کے ساتھ اس موضوع کو چھوڑ کر آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ نئے موضوع کا آغاز کیا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رفع الیدین کے بارے میں پہلی حدیث شریف امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے روایت کیا، اور یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانے میں اور ہجرت کے زمانے کے آخری سالوں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنے ہم قبیلہ لوگوں کی معیت میں ٹھہرے، اور پھر جب واپس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دے کے بھیجا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے ساتھیوں کو جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور کچھ وقت آپ کی صحبت میں گزارا، آپ نے ان سے فرمایا کہ جو مجھ سے سیکھا ہے جا کے اپنی قوم کو سکھلانا۔ تو یہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے صحیح ہونے میں، ثابت شدہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور تردد اس کا خیال تک بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بیان فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے، اور اس اللہ اکبر سے مراد نماز کے آغاز میں کہا جانے والا اللہ اکبر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے، اور یہ بات گزر چکی ہے، کانوں کا چھونا میرے علم کے مطابق کسی حدیث شریف میں ثابت نہیں، اگر ہو تو سر اور آنکھوں پر، لیکن میرے علم میں یہ احادیث میں، میرے علم کے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھایا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، یہ بات تھی رکوع کرنے کی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک بلند کیا۔ ان کے بیان میں اللہ پاک ان کی قبر اپنے نور سے بھرے، کسی قسم کا ایچ پیچ، تردد، اگر مگر والی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ فرمائیے، اور وہ بات میری، آپ کی یا کسی اور کی نہیں، اسے بھی امام مسلم
بلکہ ان سے بھی اوپر امام بخاری نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا. اور جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں بیان کریں اس کا نام کیا ہے؟ متفق علیہ. گویا کہ اس پر امت کا بولیے اتفاق. ابو قلابہ ایک تابعی ہے. اور تابعی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے. یا اللہ دنیا میں تو محروم ہیں، اب جنت میں محروم نہ کرنا. ابو قلابہ نے بیان کیا، اچھی طرح نوٹ فرمائیے. اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی ایک اور بات اللہ کی توفیق سے واضح ہو جائے گی. بشارت صاحب سمجھ آ رہی؟ توجہ سے سنیں. کاروباری آدمی دور سے بندہ پہچانتے ہیں، سودا لینا یا تنگ کرنا، تو اس کو بھی سمجھیں. انہ رأى مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ اذا صلی کبر. ابو قلابہ نے مالک بن حویرث کو دیکھا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو کیا کیا؟ ورفع یدی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. اور اس کے بعد وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب مالک بن حویرث نے رکوع جانے کا ارادہ کیا تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب اپنا سر اس نے بولو مالک بن حویرث نے جب انہوں نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَحَدَّثَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. اور انہوں نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اور انہوں نے بیان کیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی او کما قال. اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کی طرف توجہ کریں. مالک بن حویرث نے جب یہ بات بیان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا بعد میں، اگر ابو قلابہ اس زمانے میں ہوتے، آپ کا دیدار کرتے تو وہ بھی صحابی ہوتے. تو کب بیان کی؟ جو بات سمجھ میں آ رہی، کچھ اور ہو تو اللہ جانے، اور ہو تو ہم وہی مانتے ہیں، ہمیں کیا. لیکن جو بات سمجھ آ رہی ہے، ابو قلابہ ان کا شاگرد اپنے استاذ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز کا طریقہ کب دیکھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انتقال کے بعد. اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی او کما قال. تو اگر منسوخ تھی تو مالک بن حویرث تو اس کو منسوخ نہیں کہتے. منسوخ کسی امتی کے کہنے سے بات نہ ہوگی، اس کے لیے دلیل چاہیے، وگرنہ معاذ اللہ
منسوخ کی چھری معاذ اللہ نہ چلائے. یہ حق انہی کو ہے جنہوں نے آسمان والے رب وہ منسوخ کریں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کریں اور صحابہ اس کی خبر دیں کہ منسوخ ہو چکی. وگرنہ منسوخ کہنا مناسب نہیں. ایک دوسری حدیث شریف آج کے سبق کی سماعت فرمائیے. امام مسلم حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے بادشاہوں کے خاندان کے صحابی اور یہ بھی مدینہ طیبہ میں بعد کے آنے والے ہیں. نہ ابتدائے ہجرت کے ہیں نہ مکہ مکرمہ کے سواری نہیں. انہوں نے بیان کیا رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ. بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوئے آپ نے رفع الیدین کیا. آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ نے اپنا کپڑا اوڑھ لیا تھا. کسی کے پاس ہے کپڑا؟ اپنی جو کپڑا تھا وہ اوڑھ لیا. ایک بیٹی بھی اپنی اوڑھنی میں دیگر بہنوں کو دیا. آپ نے اللہ اکبر کہا ہاتھ مانگے اور اپنی چادر میں کو لے. پھر کیا ہوا؟ فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الصوت. جب آپ نے رکوع جانے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ کس سے نکالے؟ قربان ہو جائیں اس سنت کے شیداری اور چاہے ایک سنت اشوار رحمی جو سنت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی باتوں کا ہونا ہے اس کو محفوظ رکھنا. بیان کرتے ہیں پھر جب آپ نے رکوع جانے کا ارادہ فرمایا اپنے ہاتھوں کو کیا کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پوچھا چادر سے ہاتھ نکالا. فلما قال سمع الله لمن حمده اور رفع يديه. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع الله لمن حمده کہا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا. امام مسلم نے اسے روایت کیا اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہے. رفع الیدین کے حوالے سے کچھ ساتھی اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ہم پر بھی رحمتیں فرمائے. کچھ باتیں کہتے ہیں انتہائی اختصار سے ان باتوں میں سے کچھ سن لیتے ہیں اور اللہ کرے کہ کوئی غلط بات کہنے کی توفیق ہی نہ دے. بعض حضرات اللہ ان پر اپنا رحم کرے انہوں نے لکھا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رفع الیدین کی حدیث
عشرہ مبشرہ نے بیان کی، اس کو 17 صحابہ نے بیان کیا، اس کو 30 صحابہ نے بیان کیا، اس کو 50 صحابہ نے بیان کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا، بلکہ اس کا معنی ہے پہلی دفعہ رفع الیدین کیا۔ یہ بات زیادتی کی ہے۔ جن حضرات نے یہ بیان کیا ہے انہوں نے اللہ اکبر کی رفع الیدین کا مقصد نہیں لیا۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ مشکل ہے؟ جائی صاحب جی، بات ہے وہ رفع الیدین جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا، اور محدثین نے جب ان کی بات کو ذکر کیا تو کس جگہ کیا کہ شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے؟ نہ، ایسے نہ کیجیے۔ حافظ ابن حجر جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کس چیپٹر میں؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے آغاز میں رفع الیدین کرنا ہے نا، کہاں کی ہے؟ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ کھوکھر صاحب بات امام بخاری نے جو صحابہ کے روایات بیان کرنے کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب جس کا نام ہے جز رفع الیدین، اور رفع الیدین کے بارے میں کتاب وہ کہاں ہے؟ رفع الیدین کہاں ہے؟ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ تو ایسا کہنا خامخواہ اپنے آپ کو اجھانے والی بات ہے۔ بات شفقت صاحب بات واضح ہوئی۔ دوسری بات، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات آپ حضرات و خواتین تک پہنچا پاؤں۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ نے جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اس طرف بھی اس طرف بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھو اور اپنے دائیں اور بائیں ساتھی پر سلام کرو، السلام علیکم، ہاتھوں کا اٹھانا یہ نہ کرو، صرف اپنے ساتھی کی طرف چہرہ کرو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم گھوڑے کی دموں کی طرح، سرکش گھوڑے کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور ساتھ میں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون رکھو۔ اب یہاں سے دلیل کیا بنی جو پیش کی جاتی ہے کہ رفع الیدین کرنا سرکش گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ نماز میں سکون اطمینان کے الٹ ہے۔ بات واضح ہوگی، بات واضح ہوگی۔ اب سماعت فرمائیے، اللہ پاک آپ پر، کہنے والوں پر، ہم سب پر رحم کرے۔ نماز میں جو چیز ثابت ہو اس سے اگر حرکت ہو تو وہ نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔
اور یہ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ تو خشوع نہیں رہتا، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے یہ تابع دار اور مطیع ہو کے کھڑے ہو جائے۔ کہتے ہیں جب رفع دین کی تو یہ عاجزی خشوع و خضوع کے منافی۔ شاید آپ نے بھی یہ بات سنی، اللہ آپ پر، ہم پر، سب پر رحم کرے، ان پر بھی رحم کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اور ان کو ہدایت دے۔ خشوع سے الٹ اس کے منافی بات وہ ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ جب ایک آدمی قیام سے رکوع میں جاتا ہے تو حرکت کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ حرکت بڑی ہے یا رفع الدین بڑی ہے؟ جواب دیجیے ڈاکٹر شعیب صاحب۔ کھڑے ہونے سے رکوع میں جانا، اس میں حرکت زیادہ ہے یا ہاتھوں کے اٹھانے میں حرکت زیادہ ہے؟ اور جب سجدے میں جانا ہے، جس آدمی نے دیکھا نہیں، کسی ایسی جگہ سے آیا یا کسی مسلمان کو نہیں دیکھا، تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ کیا یہ سکون اور اطمینان ہے؟ اور کہاں کھڑا تھا، اب کہاں تشہد میں بیٹھا ہے؟ کبھی اپنے باؤں پاؤں کے اوپر بیٹھتا ہے، کبھی بایاں پاؤں باہر نکالتا ہے۔ جیسے اس موٹی بات کا موٹا جواب یہ ہے، خشوع کے منافی بات وہ ہے، خشوع سے کنٹراڈکشن اس بات کا ہے جو ثابت نہ ہو۔ جو چیز ثابت ہے اس کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے۔ باقی جو حدیث شریف پیش کی، اللہ پر رحم کرے، بات کہاں تھی، کہاں کی تھی، کہاں جوڑ دی۔ وہ صحابہ جو سلام کرتے تھے وہ دائیں اور بائیں کرتے تھے، تو اس سے روکا، اس سے روکنے کا رفع الدین سے کیا تعلق ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے قریشی صاحب؟ تعلق ہے خان صاحب جی؟ اگر تعلق ہے تو جب شروع میں کہتا ہے اللہ اکبر، اگر رفع الیدین رکوع کرتے ہوئے، ڈاکٹر عبدالصمد بات واضح کر سک رہا ہوں کہ نہیں؟ جب رکوع کرتے ہوئے سرکش گھوڑا بن گیا رفع الیدین سے، تو جب نماز شروع کی اس وقت سرکش گھوڑا نہیں بنا۔ جو جواب اس کا ہے وہی جواب اس کا۔ ایک اور بات جو دیہاتوں والے چودھری حضرات ہیں ان سے پوچھتا ہوں، گھوڑا جو دم کو اٹھاتا ہے وہ اس طرح اٹھاتا ہے یا اس طرح اٹھاتا ہے؟ چیمہ صاحب، گھوڑے کی دم، رانا صاحب دسو، گھوڑے کی دم اوپر نیچے جاتی ہے یا ادھر ادھر جاتی ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بات بنائی ہوئی بنتی نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کرنا۔ اور حضرات ائمہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے تاکید کی ہے، انہوں نے تاکید کی ہے وہ کرو جو سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے جب سنت سے بات ثابت ہو جائے ہماری بات کو دیوار پر مار دو، نہ کریں ایسا۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔